وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال سمیت اہم معاملات پر گفتگو۔ وزیراعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا، امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھے گی۔ وزیراعظم کی خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں، بنیادی ڈھانچے کی بہتری، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے وفاقی دائرہ کار کے مطابق تعاون کی یقین دہانی۔ دہشت گرد کا نہ کوئی صوبہ ہے اور نہ ہی ملک ہوتا ہے۔ عید کے بعد وزیراعظم سے پھر ملاقات ہوگی اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیراعظم سے کسی سیاسی معاملے پر بات نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 2600 ارب روپے رکے ہیں۔ وزیراعظم نے پیسے جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سہیل آفریدی سے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیاست اپنی جگہ لیکن ہم سب پاکستان کا حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر امین مقام نے میڈیا کو ملاقات کا احوال بتا دیا۔ بولے، اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی آئے اور ہم نے ان کا ویلکم کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے صوبے کے مالی معاملات سے متعلق بات کی۔ اداروں کے خلاف بیان بازی پر بھی بات ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ وزیراعظم نے پاکستان کے ساتھ عالمی بینک کی طویل المدتی شراکت داری کو سراہا۔ 10 سالہ عالمی بینک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون قابل تحسین قرار۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پائیدار اقتصادی استحکام کے حصول کے لیے تشکیل دیے گئے اصلاحاتی پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ ایسی جامع انتظامی اصلاحات پر کاربند ہے جو روزگار پر مبنی اقتصادی ترقی کو فروغ دے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید مضبوط کرے۔ پاکستان انڈس واٹر سکیورٹی کے مکمل اور منصفانہ نفاذ پر یقین رکھتا ہے۔ پانی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوششوں کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی سمجھتا ہے اور اس کو مسترد کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہا لاکھوں پاکستانیوں کے لیے آبی ذخائر ذریعہ معاش اور روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ آبی ذخائر میں کمی لوگوں کے روزگار میں کمی، قومی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں اضافہ اور سیلاب اور خشک سالی کی صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ پاکستان ممالک کے درمیان آبی ذخائر کے منصفانہ، قانونی اور پرامن استعمال کے فروغ کے لیے اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کے لیے 13 نکاتی ایجنڈا جاری۔ افغانستان میں پھنسے پاکستانی طلباء کے معاملے پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں سینیٹرز آف ایکسیلنس ایکٹ میں ترمیمی بل بھی پیش ہوگا۔ پیمرا ترمیمی بل 2025، نیوز پیپر امپلائیز ترمیمی بل 2025 پر غور اور منظوری بھی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اسلام آباد سینئر سٹیزن ایکٹ میں ترمیمی بل پر قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ پہلے الیکشن میں حصہ لے کر جیتیں، اس کے بعد دھرنا دیں۔ حافظ نعیم نہ حلف اٹھاتے ہیں نہ ہی سیٹ چھوڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کا تقریر سے خطاب، کہا اب شارع فیصل اور دیگر بڑی شاہراہوں پر ٹریفک روکنے نہیں دیں گے۔ جسے قابض ٹولہ کہہ رہے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے جیت کر آیا ہے۔ گل پلازہ واقعے پر جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا ہے، انکوائری کا انتظار کریں۔ سرگودا کے گاؤں تنتا میں خاتون کو شوہر اور اس کے بھائی نے قتل کر دیا۔ ملزمان نے طبی موت قرار دے کر تدفین بھی کر دی تھی۔ میت کو غسل دینے والی خاتون نے گلے پر تشدد کے نشان دیکھے اور اہل محلہ کو آگاہ کیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ کا فوری نوٹس، ڈی پی او سرگودا سے تفصیلی رپورٹ طلب۔
لاہور میں بو کاٹا کے شور میں 4 روز باقی، بسنت کی تیاریوں کے لیے پتنگوں اور ڈور کی فروخت جاری، شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف، 6 فروری سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہریوں سے بسنت کو ذمہ داری اور حفاظت کے ساتھ منانے کی اپیل کی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو تمام شہریوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ بسنت کے موقع پر میٹرو بس، اورنج لائن اور رکشہ سروس تینوں دن بلا معاوضہ دستیاب ہوگی۔ پنجاب کی ثقافت کی بحالی کا کریڈٹ 100% وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتا ہے۔ مریم نواز نے 25 سال بعد لوگوں کو بسنت جیسا خوبصورت تہوار منانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کا بیان، کہا پنجاب حکومت نے بسنت سے تعلق قواعد و ضوابط طے کر دیے۔ ٹریفک پولیس نے 10 لاکھ سیفٹی رائڈرز مفت موٹر سائیکلوں کو لگائے ہیں۔ ڈور کے پنے اور ہر پتنگ اور گڈے پر خصوصی QR کوڈ چسپاں ہے۔ پولیس، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ عوام بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ملک بھر میں پولیو کے خلاف قومی مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ مہم کو مؤثر بنانے کے لیے سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کے خصوصی انتظامات۔ آیت اللہ خامنئی کی طرف سے امریکہ کو سخت پیغام، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ ایرانی قوم کسی بھی حملے کا مقابلہ کرے گی، اگر حملہ کیا تو ہم سخت جواب دیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں ایرانی قوم کے لیے بے اثر ہیں، ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے، مگر اگر حملہ کیا تو سخت جواب دیں گے۔ تہران سنجیدگی سے مذاکرات کر رہا ہے، کچھ قابل قبول توقع کی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ہم نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بولے ایران کے بارے میں امریکہ اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا۔ ایران کا امریکہ سے جوہری معاہدے کے ممکن ہونے پر امید کا اظہار، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا امریکہ سے جوہری معاہدہ ممکن ہے، بات چیت جاری ہے، امریکہ پر اعتماد نہیں مگر جوہری معاہدہ ممکن ہے، لیکن بیلسٹک میزائل اور مزاحمتی تنظیموں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔